بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جناب صدر اجلاس، میرے انتہائی محترم بزرگ حضرت مولانا انوار الحق صاحب دامت برکاتہ العالیہ، شیخ الحدیث اور محتمم دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک، اور وفاق کے 40 سال سے زیادہ سے ہوئے رواں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں، ان کے علم میں، ان کے فیوض میں دن دونی رات چوگنی ترقیات عطا فرمائے آمین. اور دیگر حضرات علماء کرام جو اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، اور وہ حضرات علماء کرام جو اس وقت میرے سامنے جن کا خوبصورت گلدستہ کھلا ہوا، ان سب کو میں اسلام کا تحیہ پیش کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت میرے لیے اللہ جل جلالہ کی ان گنت اور بے شمار نعمتوں میں سے چند نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کا شکر ادا کرتے ہوئے میں آپ کو بھی اس شکر میں شریک کرنا چاہتا ہوں. پہلی نعمت یہ ہے کہ میں اس وقت ایک ایسے اجتماع سے مخاطب ہوں جو اس صوبہ پختونخوا کی اگر علمی اور دینی اعتبار سے کریم کہا جائے تو بھیجا نہیں ہوگا. ماشاءاللہ. مدارس دینیہ کے عظیم محتممین، اساتذہ کرام اور بہت سے شیوخ الحدیث کی مجھے زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور اس حیثیت میں حاصل ہو رہا ہے کہ انہوں نے مجھے اپنا خادم منتخب فرمایا. میں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا شکر گزار ہوں کہ اس خدمت کے لیے انہوں نے میرا نام پیش کیا، اس خدمت کے لیے جس کا میں اپنے آپ کو سچی بات ہے کہ اہل نہیں سمجھتا. لیکن بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی خدمت اپنی طلب کے بغیر بڑوں کی طرف سے سپرد کی جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اپنی دستگیری سے نوازتے ہیں. اسی امید پر میں نے یہ خدمت قبول کی ہے، اور آپ حضرات سے اس بات کی دعا کا خواستگار ہوں کہ جن اکابر نے ہمارے لیے یہ ایک عظیم صاحبان مہیا فرمائے، وفاق المدارس کی شکل میں جو عظیم صاحبان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اکابر کے ذریعے مہیا فرمایا، اس کی حفاظت اور اس کے آزادی اور خود مختاری کی حفاظت، اس کے خودداری کی حفاظت، اس کے معیار کی حفاظت
کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور میرے رفقا کو توفیق خاص سے نوازیں، اپنی رضا کامل کے مطابق مجھے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میں آپ سب سے فرداً اس دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ آپ بجناکارہ کو اس دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ دوسری بات یہ کہ اس عظیم ذمہ داری کے لیے میں تنہا یہ ذمہ داری ہرگز بھی انجام نہیں دے سکتا جب تک کہ اہل اور قابل رجال کار اور معاونین کے مہیا نہ ہوں۔ تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وفاق کو ایک ایسا ناظم اعلیٰ عطا فرمایا جس نے اپنی جوانی کا سارا زمانہ اس وفاق کی خدمت کے اندر خرچ کیا اور اکابر کے سائے میں رہنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی ناظم اعلیٰ میری رفاقت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تیسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ شرف بخشا کہ میں نے جن حضرات کو اپنا سرپرست مقرر کیا یا ان سے سرپرستی کی درخواست کی، انہوں نے میری اس درخواست کو محض اپنی شفقت کی بنا پر قبول فرمایا۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم عالیہ، ان سے ہم نے درخواست کی کہ وہ وفاق المدارس عربیہ کی سرپرستی قبول فرمائیں۔ انہوں نے اپنے الطاف کریمانہ سے اس سرپرستی کو قبول فرمایا۔ میں ان کا تہہ دل سے اس پر شکر گزار ہوں۔ حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب محتمل جامعہ اشرفیہ لاہور اور وفاق کے ان افراد میں سے جن کے سائے میں الحمدللہ وفاق نے ترقی کی ہے، ان سے گزارش کی گئی، انہوں نے بھی قبول فرمایا۔ اور حضرت مولانا مفتی مختار الدین صاحب دامت برکاتہم عالیہ، جن کا خیر الحمدللہ روز بروز دنیا میں پھیل رہا ہے، ان سے درخواست کی، انہوں نے بھی قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو بہترین جزا دنیا و آخرت میں عطا فرمائے۔ پچھلے شورا اور عمومی کے اجلاس میں طے ہوا تھا کہ 2 کے بجائے 4 نائب صدر ہوں گے، تو ایک حضرت مولانا انوار اللہ صاحب دامت برکاتہم عالیہ سینئر نائب صدر کے طور پر پہلے ہی سے قبول فرما چکے تھے، اور اس کے بعد میں شکر گزار ہوں حضرت مولانا محمد سلیمان جنوری صاحب کا اور حضرت مولانا عبید اللہ خالد صاحب کا، حضرت مولانا سید یوسف صاحب کا، جنہوں نے یہ خدمت قبول فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ، جو میرے بڑے بھائی ہیں، اگرچہ اس وقت وہ صاحب فراش ہیں، لیکن ہم نے ان سے بھی درخواست کی تھی کہ وہ سرپرستی قبول فرمائیں، تو الحمدللہ انہوں نے بھی قبول فرمائی۔ اور باوجود صاحب فراش ہونے کے ان کا دھیان، ان کے توجہات، ان کی دعائیں اس وقت وفاق پر مرکوز ہیں الحمدللہ۔ اور اسی طرح جن حضرات کو ارکان عاملہ میں نے اور مولانا حنیف جالندری صاحب نے باہم مشورے سے جن حضرات کو ارکان عاملہ کے طور پر ان سے درخواست کی کہ وہ ہماری مدد فرمائیں، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان کو ہمارے لیے ایک بہترین رفیق بنایا. اور میں آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس موقع پر سارے صوبہ خیبر پختونخوا سے جو پھیلا ہوا صوبہ ہے اور جس میں جیسا پہلے کہا گیا کہ مدارس دینیہ کی تعداد سب سے زیادہ ہے، الحمدللہ آج اس کا بہترین نمائندہ اجتماع میرے سامنے موجود ہے اور اسے دیکھ کر میں اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دنیا آخرت میں بہترین جزا دے. آمین. اس موقع پر جو باتیں کچھ عرض کرنے کا ارادہ تھا ان میں سے بہت سی باتیں مجھ سے پہلے حضرت مولانا سعید یوسف صاحب نے اور دوسرے بزرگوں نے اور پھر آخر میں مولانا محمد حنیف جالندری صاحب نے آپ حضرات سے تفصیل کے ساتھ کی ہیں. اور مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ صبح 9 بجے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے صبر و ضبط کا مزید امتحان لینا شاید مناسب نہیں ہے. اس لیے میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے صرف ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہم سب کے لیے نافع بنائے. آمین. وہ نقطہ یہ ہے کہ جتنے یہ مدارس دینیہ ہیں ہمارے وفاق کے زیر نگرانی جو مدارس کام کر رہے ہیں ان کی تعداد ابھی مولانا حنیف جالندری صاحب نے بتائی 23,000 الحمدللہ تعداد ہے اور اس میں 25 لاکھ طالب علم طلبہ اور طالبات زیر تعلیم. اگر ہم دیکھیں کہ ہم کہاں سے چلے تھے اور کن بزرگوں سے ہمارا رشتہ ہے، کہاں سے ہمارا آغاز ہوا، تو کوئی دوسرا جواب نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ ہمارا نقطہ آغاز کیا ہے؟ دارالعلوم دیوبند. الحمدللہ ہم سب اس سے وابستہ ہیں، اسی کے خوشین ہیں، اسی کے اکابر کی نقش قدم پر چلنے کے خواہش مند ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا رشتہ ان اکابر سے ہے. حضرت نواسوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا جو قطب الاقطاب، ان حضرات سے ہمارا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم کیا. ہماری جو صلاح و فلاح کا راز مضمر ہے وہ اس بات میں ہے کہ ہم ان اکابر کی کے طریقہ کار پر ان کے نقش قدم پر چلیں اور اپنا ہر وقت جائزہ لے کریں کہ کیا واقعتاً ہم ان کے جانشین یا ان کے پیروکار اور خوشچین ہونے کے جو دعوے دار ہیں، یہ دعویٰ ہمارا درست ہے یا نہیں. لہذا دارالعلوم دیوبند کی جو خصوصیت تھی جو دنیا میں آج کی دنیا میں دوسری کہیں تعلیمی اداروں میں نظر نہیں آتی. مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا میں گھومنے کا موقع عطا فرمایا. 6 بر اعظم میں نے دیکھے. مسلمان ممالک میں سے کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس میں مجھے جا کر علماء کرام سے اور وہاں کے مدارس سے براہ راست ملاقات کا شرف حاصل نہ ہوا. ماشاءاللہ. لیکن جب میں ان کا مقابلہ اور ان کا مقارنہ ان بزرگوں سے کرتا ہوں جن کی طرف الحمدللہ ہم منسوب ہیں، جن کے نام میں نے ابھی آپ کے سامنے لیے، جب ان کے ساتھ کرتا ہوں تو مجھے ایک بین فرق نظر آتا ہے. آپ کو اگر علم و تحقیق چاہیے، مقالہ نگاری چاہیے، تو بے شک اس کے لیے بہت سے ادارے دنیا میں موجود ہیں اور خود میں نے دیکھے علم و تحقیق کے شناور کرتے
اگر علم و تحقیق کے ساتھ اتباع سنت کا جذبہ اور اپنی زندگی کے ہر قول و فعل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں گزارنے کا جو جذبہ ہے جو یہاں پایا، ان بوری نشینوں میں پایا، ان بوری نشینوں میں جو پایا وہ میں نے کہیں دنیا میں نہیں دیکھا ماشاء اللہ۔ جب دارالعلوم دیوبند قائم ہوتا ہے، میرے دادا حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ، یہ دارالعلوم دیوبند کے ہم عمر تھے۔ جس سال دارالعلوم دیوبند قائم ہوا اسی سال میرے دادا گھر کی ولادت ہوئی، حضرت مولانا محمد یاسین صاحب، اور حضرت حکیم محمد مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے ہم سبق ایک ہی ساتھ سبق پڑھا ہے ان حضرات نے، حضرت شوق العلم سے، حضرت مولانا محمد یعقوب ناصری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے میرے دادا کہ میں نے دارالعلوم دیوبند کا وہ وقت دیکھا ہے جب وہاں شیخ الحدیث سے لے کر درمان اور چپراسی تک ہر شخص صاحب نسبت ولی اللہ اللہ درمان گیٹ پر بیٹھا ہوا چوکیداری کر رہا ہے اور اس کے لطائف میں زندہ جاری ہے۔ کہتے ہیں ہم نے وہ زمانہ دیکھا دیوبند، اور اسی لیے جب دارالعلوم دیوبند کی تاریخ نکالنے کا موقع آیا، اب تو علم بھی ناپید ہو رہا ہے سوائے مولانا حضرت مفتی جمیل صاحب کے صاحبزادوں کے، اب شاید کوئی اور اس کے جانے والا نہیں رہا، کہ الفاظ کچھ ایسے بنائے جاتے ہیں کہ جن کے اعداد ملا کر کوئی سن بن جاتا ہے اور وہ سن تاریخ بن جاتی ہے۔ ہمارے وفاق کے لیے بھی نکالے ہیں مولانا خلیل صاحب تھانوی مدد العلوم نے۔ تو جب دارالعلوم کی دیوبند کی تاریخ نکالنے کے بعد آیا کہ ایسا جملہ نکالا جائے جس سے دارالعلوم کی تاریخ ولادت کہہ لو یا تاریخ آغاز کہہ لو، تو کیا نکلا؟ فارسی کا جملہ در مدرسہ خانقاہ دیدین، در مدرسہ خانقاہ دیدین۔ اب تو مشکل ہے، فارسی بھی ہمارے یہاں نہیں پڑھائی جاتی، اس وجہ سے لوگ فارسی کے جملوں سے بھی پوری طرح آشنا نہیں رہے، لیکن معنی اس کے یہ ہے کہ ہم نے مدرسے میں خانقاہ دیکھی، اور کسی نے یہ تبصرہ کیا تھا اور صحیح کیا تھا کہ دن کے وقت جا کر دیکھو تو یہ قال اللہ قال رسول کے پڑھانے اور پڑھنے میں مشغول ہے، اور رات کے وقت جا کر دیکھو تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر گر گرانے میں لگے۔ وہی بات جو حضرت صحابہ کرام کے بارے میں ایک نصرانیوں کے ایک ایلچی نے جا کر کہی تھی، جب اس سے پوچھا گیا کہ تم کس قسم کے لوگ دیکھ کے آئے ہو، تو اس نے کہا کہ رہبان باللیل رہبان بالنہار، یہ رات کے وقت میں راہی ہوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور دن کے وقت بہترین سے سوار ہو۔ تو ہمارے اکابر کا یہ رنگ کہ ایک طرف علم میں، علم و تحقیق میں کیا بتاؤں گا کس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ آج کل ہم سوانے اپنے بزرگوں کی سوانے سے بھی غافل ہوتے جائیں، اور میری گزارش ہے سارے اصحاب مدارس سے کہ اپنے اکابر جتنے بھی حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تک، بلکہ بعد کے اکابر تک، ہر ایک کی سوارے ہر طالب علم کو، ہر استاد کو بااستیعاب پڑھنی چاہیے، تاکہ اس کا مزاج بنا ہو کہ ہمارے
اکابر کا مزاج کیا تھا، تو وہ حضرت میں کا ذکر کر رہا تھا کہ الحمدللہ اس کے بعد ہم نے حضرت شیخ الہند کی زیارت نہیں کی، ہم نے حضرت شاہ صاحب کی زیارت نہیں کی، ہم نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی زیارت نہیں کی، ہم نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ کی زیارت نہیں کی، لیکن الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے براہ راست فیض یافتہ نام کی زیارت گمراہ دار آنکھوں کو کرا دیا ہے۔ براہ راست فیض پانے والے جنہوں نے براہ راست حضرت شیخ الہند پڑھا، میرے والد براہ راست حضرت شیخ الہند کی تعریف سے، اور پہلی بیعت حضرت شیخ الہند سے تھی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص، اور مولانا شکر الغانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو حضرت مدنی سے استفادہ کیا کرتے فراغت کے اور کے حاصل کی، ان کے ساتھ میرے استاد مولانا سلیم اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت مدنی کے شاگرد تھے، ان کی زیارت کرا دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اور بات تو وہ حضرت تھانوی کی نقل کرتے تھے لیکن اپنے اوپر منتبی فرماتے تھے کہ بھائی آدمی تو ہم بھی نہیں بنے، آدمی تو ہم بھی نہیں بنے، لیکن اللہ نے آدمی دکھا دیے، اللہ نے آدمی دکھا دیے، لہذا کوئی بیل آ کر ہمیں یہ روک نہیں دے سکتا کہ آؤ مجھے آدمی مان لو، کیونکہ ہم نے حقیقی آدمی دیکھا، کوئی بیل آ کے ہمیں روک نہیں دے، اس لیے ہم جب بننا چاہیں گے تو آدمی بن جائیں گے، کیونکہ ہم نے آدمی دیکھے۔ تو الحمدللہ یہ ہمارے لیے خود ہمارے لیے نعمت ہے، وہ ان کی بات تو تواضع کی، ہمارے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا آدمی دیکھا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں صرف ایک بات اس موقع پر کہنا چاہتا ہوں، بہت دیر ہو چکی ہے، کہ ہمیں اپنے اس مزاج کو اور اپنے اس معیار تعلیم کو اور اس معیار عمل کو اگر ہم نے برقرار رکھا، انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ان مدارس کو ختم نہیں کرے، کوئی طاقت ختم نہیں کرے۔ الحمدللہ ہم کیسے گئے گزرے ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن بزرگوں کے ہم نے جوتے اٹھائے، ان بزرگوں کا یہ فعل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حق کے بارے میں کبھی کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی، کبھی کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی۔ اور میں نے جملہ پہلے کہا تھا، آج پھر دہراتا ہوں، ہم دشمن کسی کے نہیں ہیں، ہم دشمن کسی کے نہیں ہیں، اور نہ ہم مظاہر ہیں، نہ کسی کی دشمنی ہے اور نہ مظاہرت ہے۔ ہمارے سامنے اگر کوئی شخص حق لے کر آتا ہے تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص ہمیں باطل پر چلنے پر مجبور کرے تو ہم اپنی تمام ناتوانیوں کے ساتھ اس کا مقابلہ انشاءاللہ کریں گے، من کے ڈر کر کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے لیکن بشرطے کہ ہم اپنے اکابر کے مزاج و مزاج کو سمجھ کر اپنے مدارس کو اس کے مطابق کریں۔ آج ہمیں اپنے طرز عمل پر مدارس جس منہج پر چل رہے ہیں ان سب پر خود تنقیدی کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، آیا ہم اکابر کا جن کا ہم نام لیوا ہے، ان کے طریقے پر چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے، اتباع سنت کا اہتمام ہے یا نہیں، مدارس میں طلبہ کو نماز باجماعت کا اہتمام کرایا جا رہا ہے یا نہیں کرایا جا رہا، ان کو جھوٹ سے، غیبت سے، گناہوں سے، بدنظری سے، موبائل کے غلط استعمال سے ان کو روکا جا رہا ہے یا نہیں روکا جا رہا۔ یہ چیزیں ہمارے سب سے زیادہ اہم، اگر ہم یہ کام کر لیں گے
تو انشاءاللہ ہمیں کسی کی پرواہ نہیں. کوئی ہمیں رجعت پسند کہے, کوئی ہمیں دقیانوسی کہے, کوئی ہمیں یہ کہے کہ ان کو دنیا کی خبر نہیں ہے, یہ سارے تانے, سارے اعتراضات ہمارے گلے کا ہار ہے. ہمیں سب منظور ہے, لیکن جو منظور نہیں ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر ایک آنکھ بات ہمیں منظور نہیں کہ محمد سے وفات ہوئے تو ہم کہہ رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم دے رہے.